السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اور آپ سن رہے ہیں ہماری نفسیات۔ جی، وہ پلیٹ فارم جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوچ، احساسات اور رویوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ بالکل، ہماری نفسیات میں خوش آمدید۔ ہمیں فالو ضرور کیجیے گا۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، منفی سوچ۔ وہ خاموش آواز جو اکثر ہمارے ذہنوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ آپ نے کبھی خود کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، یا میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے؟ یا شاید کوئی میری پرواہ نہیں کرتا۔ یہ بہت عام خیالات ہیں۔ جی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ اکثر حقیقت نہیں ہوتے۔ یہ بس ہمارے ذہن کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک فریب کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ یہ سوچیں آتی کہاں سے ہیں اور ان سے نمٹا کیسے جائے۔ یعنی منفی سوچ ہے کیا؟ وہ اندرونی آواز جو ناکامی، خوف، مایوسی کا پیغام دیتی ہے؟ بالکل، ایک ایسی زنجیر کی طرح جو ہمیں آگے بڑھنے سے، خوش رہنے سے، یہاں تک کہ اچھے تعلقات بنانے سے بھی روکتی ہے۔ جیسے کوئی نیا کام شروع کرنے لگیں اور فوراً خیال آئے، نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا، ناکام ہو جاؤں گا۔ ہاں، صحیح۔ اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کے بھیجے گئے مواد میں چند چیزوں کا ذکر تھا۔ جی، ایک تو بچپن کی تربیت کا ذکر تھا۔ اگر بچپن میں بہت زیادہ تنقید ہوئی ہو یا نظر انداز کیا گیا ہو تو وہ خود اعتمادی کو کم کر دیتا ہے، ہاں، بنیاد کمزور رہ جاتی ہے۔ اچھا۔ اور پھر زندگی کے تجربات بھی، جیسے کوئی ناکامی یا دل ٹوٹنا۔ جی بالکل، ایسے تجربات ذہن میں ایک طرح سے ثبوت کے طور پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب ذہن ان تجربات کو استعمال کرتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ منفی سوچ صحیح تھی۔ ایسا ہے۔ اور تیسرا بڑا فیکٹر، معاشرتی دباؤ او ہاں، وہ موازنہ، ہر وقت دوسروں سے خود کو کمتر سمجھنا۔ اور سوشل میڈیا، وہ تو اس آگ کو اور ہوا دیتا ہے۔ دوسروں کی چمکتی دمکتی زندگیاں دیکھ کر اپنی زندگی پھیکی لگنے لگتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو یہ تو ہو گئی کچھ وجوہات۔ اب ان پر قابو پانے کے طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ آپ کے مواد میں 5 اہم طریقے بتائے گئے تھے۔ جی، 5 نکات تھے۔ پہلا تھا اپنی سوچوں کا مشاہدہ کرنا۔ مشاہدہ مطلب بس دیکھنا کہ کیا سوچ رہے ہیں بغیر کسی فیصلے کے؟ بالکل، جیسے آپ آسمان پر بادلوں کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آپ وہ بادل نہیں ہیں۔ یہ تو کافی دلچسپ نکتہ ہے۔ دوسرا طریقہ، مثبت خود کلامی۔ جی، لیکن یہ وہ نہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے اچھا سوچیں۔ یہ حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے۔ اچھا، مطلب یہ نہیں کہ میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا۔ نہیں، بلکہ یہ کہ اگر ناکامی ہوئی بھی تو میں اس سے سیکھوں گا اور آگے بڑھوں گا۔ یہ زیادہ پائیدار سوچ ہے۔ صحیح۔ تیسرا طریقہ تھا شکر گزاری، یعنی ان چیزوں پر توجہ دینا جو ہمارے پاس ہیں۔ جی ہاں، روزانہ چند منٹ نکال کر ان نعمتوں کو یاد کرنا یا لکھ لینا جن کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ تحقیق کہتی ہے کہ یہ دماغ کی کیمسٹری بدل سکتا ہے۔ واہ! چوتھا نکتہ، اچھے مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ بالکل، اسے جذباتی سرایت کہتے ہیں۔ مطلب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے جذبات انجانے میں اپنا لیتے ہیں۔ تو مثبت لوگوں کی صحبت ہمیں بھی مثبت رہنے میں مدد دیتی ہے۔ یقیناً۔ اور آخری 5واں طریقہ، عملی اقدامات کرنا۔ عملی اقدامات یعنی جب منفی سوچ آپ کو روکے، آپ اس کے الٹ کام کریں۔ اگر ذہن کہے تم کچھ نہیں کر سکتے، تو اٹھ کر کوئی چھوٹا سا ہی کام کر لیں۔ اچھا، تو وہ عمل خود اس منفی سوچ کے چکر کو توڑ دیتا ہے؟ جی، اسے رویہ جاتی فعالیت بھی کہتے ہیں۔ عمل سوچ کو بدل سکتا ہے۔ زبردست۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ منفی سوچ جو ماضی، حال اور معاشرے سے جڑی ہو سکتی ہے، اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی، مشاہدے سے، حقیقت پسندانہ مثبت باتوں سے، شکر گزاری سے، اچھی صحبت سے اور عمل سے۔ اور سب سے اہم بات، جیسا آپ کے مواد میں بھی تھا، کہ یہ ایک زہر کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، لیکن ہر دن ایک نیا موقع ہے۔ بالکل، ذہن کو دوبارہ تربیت دی جا سکتی ہے۔ یہ مستقل حالت نہیں ہے۔ یہ بہت امید دلانے والی بات ہے۔ تو سامعین، اگر آپ کو آج کی یہ گفتگو، یہ گہرائی سے جائزہ مفید لگا ہو تو ہماری نفسیات کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی، اور اپنی رائے، سوالات یا تجربات بھی ہم سے شیئر کیجیے گا۔ ہم ہر ہفتے ایسے ہی موضوعات لاتے ہیں جو دل اور دماغ دونوں کو چھو جائیں۔
آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتی ہوں، جی کیا منفی سوچ کا کبھی کوئی مثبت پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے کیا یہ ہمیں خطرات سے آگاہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے؟ اس پر سوچئے گا۔ بہت عمدہ سوال۔ حقیقت پسندی اور مایوسی میں توازن، یہ اہم ہے۔ تو اگلی ملاقات تک مثبت رہنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔